اہل سنت و جماعت کا شعار یہ ہے کہ یہ جتنی شخصیات کی قدر کرتے ہیں یہ اپنی طبیعت کے مطابق نہیں کرتے، حضور کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اہل سنت میں سے کوئی فرد ہو، پورا سنی ہو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا دل کیا کہتا ہے، وہ ہمیشہ یہ کہے گا خدا کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کیا کہتا ہے۔ یہ اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا۔ تو اگر آپ محبتوں کی بات کریے تو اس آیت مقدسہ کے ان کلمات پر 12 مرتبہ آپ مجھ سے ہزاروں درجے بہتر علماء سے سن چکے ہیں، تو میری اوقات نہیں کہ میں اس پر زیادہ کوئی نئی تحقیق آپ کو پیش کر سکوں۔ میں اپنے بزرگوں سے جو باتیں آپ سن چکے ہیں انہی کو دہراؤں گا، اور یہ ایسی خوشبو ہے جتنی مرتبہ بھی آپ سنیں گے یہ آپ کے ایمان کو نکھار عطا فرماتے گی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے منہ سے کہلواتا ہے کہ میرے محبوب تم یہ بات فرما دو کہ میرے جتنے احسانات ہیں تم پر، میں اس کا کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا، لیکن إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں یہاں اگر ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ترجمہ کر دوں اور علماء سے قطع نظر کہ محبوب کریم کو یہ جو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے کلمات ہیں، تو پہلے کہہ تو دیا میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تو پھر اگلے جملے پہ تقاضا یہی بنتا ہے کہ اگر کچھ وفا کرو تو میری اہل بیت سے مودت ضرور کرنا۔ اگر مجھ سے وفا کرو، اگر میرے وفادار بنو گے تو پھر میری اہل بیت اور میری قرابت کا حیا ضرور کرنا۔ یہ جو محبتوں کی ترتیب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک محبت کی ترتیب ہوتی ہے جو میرے مزاج کے مطابق ہے۔ ایک گھر کے اندر 4 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سب کے ہاں باپ کا درجہ ایک جیسا ہو۔ یہ ممکن ہے میرا بڑا بھائی والد کو زیادہ چاہتا ہو اور میرے دل میں ماں کی محبت زیادہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک گھر کے اندر بہت سارے افراد رہتے ہوں، کوئی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو اور کسی کی محبت ترجیحاً بیوی کے ساتھ زیادہ ہو، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں سے محبت اتنی نہیں ہوتی، باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی، بیوی سے بھی اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا پیار اولاد کا دل میں غالب آ جاتا ہے۔ تو ہر کسی کی اپنی ترتیب ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کی ترجیحات الگ ہیں، محبتوں کی ترتیب الگ ہے، لیکن آپ جو ترتیب بنائیں گے ممکن ہے اس میں غلطی لگ جائے، میں جو ترتیب سکھاؤں گا ممکن ہے اس میں کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھوں، کیونکہ میری فکر بھی غلط ہو سکتی ہے، میرے سوچنے کا انداز بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو محبتوں کی ترتیب مدینہ شریف میں بیٹھ کر میرے آقا بتلاتے ہیں اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ آپ جامع ترمذی اٹھا کے پڑھیے، میرے محبوب کی حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے محبتوں کی ترتیب بیان فرمائی۔ سرکار نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا جب تمہارا دل مضبوط ہو جائے، اس میں کوئی رقت بھی پیدا ہو جائے، محبت کرنے کے قابل ہو جائے، وہ لوگوں کو پہچاننے لگ جائے، جذبات اس میں ابھرنے لگیں، تو سب سے پہلی محبت تم کس سے کرو گے؟ اپنی ماں سے کرو گے؟ اپنے باپ سے کرو گے؟ فرمایا نہیں، جب تم کامل ہو جاؤ، بالغ ہو جاؤ اور سمجھدار ہو جاؤ اور عقل ناطق تمہاری ایکٹیو ہو جائے، تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی محبت جو تیرے دل و دماغ میں گھر کرنے والی ہو وہ مخلوق کی محبت نہ ہو بلکہ خالق کی محبت ہو۔ تم نے سب سے پہلے جس سے محبت کرنی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی ذات اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ اس کے ساتھ محبت کسی وجہ سے کی جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت کے لیے بھی کوئی وجہ تلاش کرنی پڑے۔ حضرت مولانا مرتضیٰ کا فرمان اس میں جو معروف ہے وہ موجود ہے، اس پہ میں اور چیزیں عرض کر سکتا ہوں، لیکن ایک ہی بات آپ جو ظاہر ہے پہلے ذہنوں میں موجود ہو، میں کوشش کروں گا اس طرح کی باتیں کروں تاکہ مختصر وقت میں زیادہ مثالیں نہ دینی پڑیں اور ہم اپنی منزل مقصود کی طرف چلتے رہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے 2 طرح کے معاشرے میں انسان موجود ہیں، یا تو جنت کی محبت غالب ہوتی ہے یا تو دوزخ کا خوف غالب ہوتا ہے۔ میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ میرا رب کریم مجھے جنت دے گا، حوریں میرا مقدر بن جائیں گی، مجھے جنت کی بہار نصیب ہو جائے گی، یا محبت تو غالب نہیں ہوتی ہے جنت کی چاہت، مجھے اللہ سے ڈر بڑا لگتا ہے،
میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، خشیت الہی میرے دل میں ہے، تو میں ڈرتے ہوئے پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھوں گا تو عذاب دے گا۔ لیکن جب مولا مرتضیٰ سے پوچھا گیا ذرا آپ بتلائیے کہ جنت کا شوق غالب ہے یا دوزخ کا خوف غالب ہے؟ آپ کیوں پڑھتے ہو؟ تو آپ نے کہا بھئی نہ جنت کا شوق غالب ہے نہ دوزخ کا خوف غالب ہے، کیونکہ اگر اس طرح پڑھوں تو یہ تجارت بن جائے گی، عبادت نہیں بنے گی۔ فرمایا نہ جنت کے شوق میں پڑھتا ہوں نہ دوزخ کے خوف میں پڑھتا ہوں، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق، وہ ہے ہی عبادت کے لائق۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے کوئی وجہ درکار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ، لیکن باوجود اس کے محبوب نے فرمایا لما یغزوکم من نعمہ، وہ تمہیں غذا عطا کرتا ہے، اپنی نعمتیں تم پر نشاور کرتا ہے، تو سب سے پہلی محبت تم اس سے کرو کیونکہ وہ بھی تم سے پہلے محبت کر چکا ہے۔ آپ اپنے اس پر زیادہ تفصیل میں نہ بھی جائیں، تو جب ہم اپنی ماں کے بطن میں قرار پاتے ہیں تو ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سورہ مومنون 18ویں پارے کی بالکل ابتدا کے اندر آپ کو یہ پوری ترتیب نظر آ جائے گی۔ ویسے امشاج نبتلی بن حرب بھی کہا ہے، منی یمنا بھی کہا ہے، سلسال کالفخار بھی کہا ہے، یہ تعارف ہے حضرت انسان کے، لیکن سارا کچھ بنا کے پھر اس کو بنایا کیسا ہے؟ فرمایا لقد، آج تو بڑے مان اور تکبر سے چلتا ہے، لیکن اپنا ماضی اٹھا کے پڑھ تو صحیح، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا زمانہ تم پر نہیں گزرا جب تم قابل ذکر چیز نہیں تھے؟ تو وہ کون سا زمانہ تھا؟ فرمایا ثم خلقنا النطفہ، فرمایا تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات اس قطرے سے زیادہ نہیں تھی کہ کپڑے پہ لگے تو کپڑے خراب ہو جائیں، جسم پہ لگے تو جسم کو خراب کر دے۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، پھر بتلاؤ نا اس پانی کے قطرے کو خون کا لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنانے والا کون ہے؟ پھر گوشت کی بوٹی کے اندر ہڈیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر جب تم بن گئے تھے تو ننگا جسم ظاہر نہیں کیا تاکہ دیکھ کے تمہیں حقارت آئے، تمہیں دیکھ کے گھن آئے۔ فرمایا فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، سب کچھ اندر بنا کے خوبصورت چمڑی کا پردہ چڑھا دیا ہے۔ اب جب تو دنیا میں آتا ہے تو لوگ نفرت کا اظہار نہیں کہتے، ہر دیکھنے والا کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ برکت والے اللہ نے کتنا خوبصورت تخلیق فرما دیا ہے۔ آپ حضرات بڑے اچھے ہیں، رسپانس بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ پھر مزاج آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں۔ میں نے سن 2000 سے تقریر باقاعدہ کرنی شروع کی، اب بڑا عرصہ گزر گیا، اب دل کرتا ہے کہ بندے زیادہ خاموش ہوں اور صرف مجھے دیکھتے بھی رہیں اور صرف سنتے بھی رہیں، تو پھر میں چلتا جاؤں گا اور میں سپیچ کرتا چلا جاؤں گا۔ ظاہر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں اس سے روک نہیں رہا، لیکن اگر وہ بات سمجھ سے اوپر گزر گئی تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے زیادہ وقت یہاں آپ کے ساتھ رہنا کوئی نہیں، اور وقت بہت جلدی گزر رہا ہے، اور شہدائے کربلا کا منصب تو بہت اونچا ہے، تو ادھر ہی نہ بیٹھے رہ جائیں، بس آپ خاموشی سے سنتے رہیے تاکہ میں بالکل ایسے تسلسل کے ساتھ بھاگتے بھاگتے کچھ عرض کر دوں۔ فرمایا تم اپنی ماں کے بطن سے باہر آتے ہو تو پھر ہر کوئی دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو بیٹا کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا یہ محبتیں کبھی نہ ملتی اگر ہم نے تجھے اس طرح پروان نہ چڑھایا ہوتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ جتنے مرحلے ماں کے بطن میں آپ نے طے کیے تھے، جس مرحلے پر بھی ظاہر ہوتے تو قابل نفرت تھے، اس وقت جب ماں کی محبت کے قابل نہیں تھے وہ محبت کر رہا تھا، وہ پال رہا تھا۔ تو فرمایا چونکہ وہ تم سے پہلے محبت کرتا ہے تو اس لیے تمہاری محبت میں بھی سب سے پہلا حقدار وہی ہے۔ تم اللہ سے محبت کرو، یا رسول اللہ رب سے تو محبت کریں، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، اب یہ بتلاؤ اللہ کے بعد کس سے محبت کریں؟ فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، پھر مجھ سے محبت کرو۔ بعض جامع ترمذی کے پرانے نسخے ہیں جن کے اندر بِحُبِّ اللَّهِ ہے، اب جتنے نئے چھپ رہے ہیں ان میں لِحُبِّ اللَّهِ ہے، تم لا کا لام کو لے لو یا بائل ساق کو لے لو، دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، یعنی مجھ سے بھی محبت ہو تو اس کی محبت کی وجہ سے محبت ہو۔ تو اعظم چشتی نے کہا تھا کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، یعنی سرکار سے بھی محبت ہو
فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو۔ یا رسول اللہ، اللہ سے محبت کریں، رازق ہے، خالق ہے، آپ سے محبت کریں کیونکہ تم اس کے محبوب ہو، تمہارے بعد کس سے محبت کریں؟ فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ جس طرح خدا مجھ سے محبت کرتا ہے میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اب اسی کے ساتھ اگر ایک اور حدیث مل جائے تو اہل سنت کے لیے راستہ آگے بنانا آسان ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے بعد اپنے صحابہ کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، ان کی طرف زبانیں دراز مت کرنا، ان کی طرف انگلیاں مت اٹھانا، ان پر نکتہ چینیاں مت کرنا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، کیونکہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اصل میں میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میری وجہ سے میرے یاروں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اصل میں میرے ساتھ بغض رکھتا ہے اور میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھو تو نظریہ اہل سنت کا واضح ہوتا ہے کہ اگر تم امام حسن سے محبت کرو، اگر تم امام حسین سے محبت کرو، اگر صدیق اکبر سے محبت کرو، فاروق اعظم سے محبت کرو، تو ان کو صرف صحابی جانتے ہوئے نہ کرو، ان کو فقط نبی کی نسل جانتے ہوئے نہ کرو۔ فرمایا درمیان میں جو واسطہ کامل ہو، تمہاری محبتوں کا طریقہ یہ ہو کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، پھر جس سے مصطفیٰ محبت کرتے ہیں ہم ہر اس بندے سے تو ہماری محبتوں کا معیار یہ ہے کہ جس کو بھی محبوب پیار سے دیکھتے ہیں سنی قیامت تک اسے پیار سے دیکھیں۔ جس کو میرے محبوب پاس بٹھاتے ہیں ہمیشہ ہماری آنکھوں کا تارا رہے گا۔ جس کو میرے نبی معاف فرما دیتے ہیں سنی کبھی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا۔ یہ اہل سنت کا مزاج ہے کہ یہ اپنی طبیعت پر نہیں پرکھا کرتے، یہ رسول اللہ کی شریعت پر پرکھا کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے۔ اب ظاہر ہے چونکہ آج کا موضوع سرکار کی اہل بیت کے حوالہ سے ہے تو میں 2-3 احادیث اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیدہ کائنات کے گھر جلوہ فرما ہوئے، نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی اپنی محبت کا انداز ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اس ہاتھ کے اندر سیدنا امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور اپنے اس ہاتھ میں سیدنا امام حسین کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر میرے محبوب نے ارشاد کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حدیث کی سمجھ نہ بھی آئے تو حدیث پہ کہہ دیا کریں سبحان اللہ چونکہ یہ لفظ میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں۔ اب آپ حضرات یہ بات یاد رکھیے، حدیث کا ترجمہ میں آپ کو بعد میں سناؤں، پہلے یہ سمجھیے کہ جنت ایک ہے یا بہت ساری ہیں؟ جنتیں تو بہت ساری ہیں، تبھی تو کہا گیا جنت الفردوس مانگو۔ بھئی جنت نعیم بھی ہے، جنت الفردوس بھی ہے، بہت ساری ہیں، تو جنت الفردوس کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو اگر جنتیں چلیں آپ بہت ساری نبی خیال کریں تو کیا جنت میں سب کا درجہ ایک ہوگا؟ بولیے بھئی جہاں ہمارا یہ ناتخان بھائی بیٹھا ہوگا قبلہ کاظمی شاہ صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوں گے؟ بولیے یہ جہاں مولوی حامد رضا بیٹھا ہوگا خواجہ میر علی شاہ بھی وہیں بیٹھے ہوں گے؟ جہاں خواجہ میر علی شاہ بیٹھے ہوں گے عبدالقادر جیلانی وہیں بیٹھے ہوں گے؟ تو جہاں عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوں گے سیدنا امام زین العابدین وہاں بیٹھے ہوں گے۔ تو جنت ہے لیکن جنت میں سب کا مقام اور مکان ایک جیسا نہیں ہے۔ جنت میں ہر کوئی اپنے اعمال کردار کے مطابق درجہ بدرجہ و مقام رکھتا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّ ہَذَیْن، میرے حسن و حسین سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا، ان کے بابا علی سے محبت کرے، وَأُمَّهُمَا، ان کی ماں سیدۃ نساء اہل الجنہ سے محبت کرے۔ یا رسول اللہ ان 5 محبتوں کا رب صلہ کیا عطا کرے گا؟ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا اللہ قدموں میں غلام کو بھی۔ حیرت کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اعمال خیر ضرور چاہیے لیکن شاید تجھے تیرے اعمال بھی وہاں تک نہ پہنچائیں
جہاں تک ان 5 کی محبت مقام عطا فرما دیتی ہے۔ پھر میرے نبی کی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا مرتبہ سن رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو گود میں بٹھایا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی حدیث میں بھی ہیں، تو وہ یوں سمجھیے کہ وہ پہلو سے چپٹے ہوئے ہیں تو پھر بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک مرتبہ نہیں ہے تو کئی مرتبہ ہوا، تو نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ اب میرے نبی کی دعا دیکھیے، اور پھر چونکہ یہ بلبل باغ رضا کا اجتماع ہے تو پھر نبی کی دعا پہ کوئی بحث تو نہیں ہو سکتی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محبت۔ تو یہ بات یاد رکھیے، سرکار دعا کر رہے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتانے کی کوئی ضرورت تھی؟ اللہ کو بتانے کی کوئی ضرورت تھی؟ بھئی دعا تو یہاں سے شروع ہوتی کہ میرے رب تو ان سے محبت کر، بھئی میں کرتا ہوں یہ کہنے کی کوئی ضرورت تھی؟ تو گویا سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم میری محبتوں کا کیوں نہیں سر چکا دیتے میری محبتوں کے آگے، جبکہ میں تو دعا میں سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ رب بھی انہیں محبت کرتا ہے جنہیں میں محبت کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ فا پہ بحث کی جائے تو ظاہر ہے وہ تھوڑا آپ کو پریشان کر دے گی، اگر صرف ہوتا نا احبہما تو بات سمجھ آتی، یہ جو ہے نا فاحبہما یہ تقاضا کر رہی ہے کہ مولا تو ان سے کیوں نہ محبت کرے، میں جو ان سے محبت کروں، مولا تو بھی ان سے محبت کر۔ اور اگلا جملہ جو ہے یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک نوید ہے، کہا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو بھی ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اس بات کا ذرا وزن کیجئے کہ جو حسن و حسین کو محبوب رکھتا ہو اللہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں آ جائے، ظاہر ہے ہم میں ایسے لوگ بھی تو بستے ہیں نا جو کہتے ہیں چاہے تو نبیوں کی بھی رد کر دیتا ہے، لا تجلو دعا رسول پہ وہ کوئی اپنی منطق پیش کرتے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اگر آپ حضرات کی توجہ رہے تاکہ بچے بھی اس بات کو خوب سمجھ جائیں۔ بڑا پرفتن دور ہے، نبی علیہ السلام 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی گئیں، 2 ابھی باقی ہیں، درمیان کے اتحیات میں بیٹھے ہوئے ابھی بیت المقدس قبلہ ہے، میرے محبوب کا چہرہ مبارک اس طرف ہے، سرکار کے دل میں خیال آتا ہے، اتحیات پڑھتے ہوئے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ تانا مارتے ہیں کہ دین تو نیا لایا ہے لیکن جب عبادت کرنی ہو تو قبلے ہمارے کی طرف منہ کرتا ہے۔ سرکار کے دل میں خیال آیا تو ظاہر ہے جب خیال آتا ہے تو محبوب کی طرف چہرہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا چہرہ جیسے ہی آسمان کی طرف اٹھا تو قد نرا۔ اب یہ یہاں پہ ہمارے خطیب صاحب اگر بیٹھے ہوتے، وہ میرے خیال میں فارغ التحصیل ہے جامعہ انوار العلوم سے، تو وہ آپ کو بتاتے کہ جب نرا پر قد آیا ہے تو قد کہنا کیا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے تو اب دیکھ رہا ہے، میں تو پہلے سے دیکھ رہا ہوں، ہم تو پہلے سے دیکھ رہے ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری نگاہوں میں رہتا ہے میرے محبوب۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اب میں لام پہ یا نون ثقیلہ پہ بحث کرتا رہوں تو پھر بات اور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب تیرا آسمان کی طرف دیکھنا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور 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 اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس پر تو راضی ہو جائے گا۔ فلنولینک، بھائی بنا دیتا، اتنی تاکیدوں کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ لام تاکید کا بھی لاتا ہے، پھر آگے نون ثقیلہ بھی لاتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب تو جس پر راضی ہو جائے گا، کیونکہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی توجہ رحمت تو ہر طرف موجود ہے، فرمایا قبلہ وہی ہوگا توجہ کا مرکز جدھر چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہو جائے گا۔ قیامت تک عبادت اسی طرف کی جائے گی جدھر تو راضی ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے عین نماز کے اندر اللہ کی وحی آئی، اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اب آپ حضرات مجھے بتلائیے کیا اتحیات میں سرکار نے تحویل قبلہ کی دعا مانگی تھی یا خیال آیا تھا؟ کیا آیا تھا؟ پڑھ تو اتحیات ہی رہے تھے نا، اللہ کی تعریف و توصیف تھی، خیال آ گیا تھا، یعنی لفظ اور تھے خیال اور تھا، کہہ کچھ اور رہے تھے اور خیال
اور آیا تھا، اور اسی خیال میں میرے محبوب کا چہرہ اٹھ گیا۔ اللہ نے کہا محبوب اب تیرا خیال جو آیا ہے، عبادت بعد میں پوری کرنا، خیال کو پہلے پورا کر لے۔ عبادت بعد میں پوری کرنا، خیال پہلے پورا کر لے۔ تو کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ادھر وہ 4 رکعتیں پوری کر لی جاتی تو کون سا قبلہ ٹیڑھا ہو جاتا؟ لیکن رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، جس مصطفیٰ کے خیال کی اتنی لاج ہے اس کی التجا کی کتنی لاج ہے۔ اچھا چلیں، یا علی مشکل جنہ باپ کا خیال ہے وہ چلیں پھر بھی نہ مانے، کہتے ہیں کیا مولانا دعا ہی تو ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں چلو جامع ترمذی میں سے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں بھائی، حسین منی وانا من، معروف کلمات ہیں، آپ نے سن رکھے ہیں، سبت من الاسبات بھی اسی کلمات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آگے احب اللہ من احب حسینا واحب من یحبہما، یہ تو دعائیہ کلمات ہیں، لیکن یہ تو خبر ہے مصطفیٰ کریم کی۔ اب یہاں دعا نہیں کی جا رہی، فرمایا احب اللہ من احب حسینا، لوگوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ گویا سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دعا کو مانے نہ مانے، میں خبر عطا کرتا ہوں کہ اللہ اسی کو محبوب بناتا ہے جو میرے حسین کو محبوب بناتا ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے، ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس پر تھوڑا غور کرنا ہوتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر ظاہر محرم شریف کی ابتدا ہوتی ہے تو بہت سارے بندے یہ دعوے دار ہوتے ہیں کہ مومن بھی ہم ہیں اور محب بھی ہم ہیں، مومن بھی ہم ہیں اور محب بھی ہم ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کے چند کلمات سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ قرآن بڑا واضح کسوٹی لگاتا ہے کہ مومن کون ہے۔ بہت ساری آیات ہیں لیکن میں ایک آیت پڑھوں گا اور انشاءاللہ میرے خیال میں سارے فارغ ہو جائیں گے، رہ ہم ہی جائیں گے۔ زیادہ اس پر طویل بحث نہ ہو، ویسے تو بہت ساری آیات شاہد ہیں اور میں کو اپنے علم کی بیاف پر نہیں کہہ رہا، جن اساتذہ کے پاس میں بیٹھا ہوں ان کے قدموں کا صدقہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں ذرا آسان بات کر دوں تاکہ زیادہ وقت بھی نہ لیا جائے، چونکہ آپ نے یہیں رہ جانا ہے اور میں نے چلے جانا ہے، تو بس اتنی بات سمجھیے۔ اب دیکھیے آپ حضرات قرآن مقدس پڑھیے نا، ویسے اللہ کی شان یہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل، اللہ رگے جان سے بھی قریب ہے، سب کے قریب ہے، ڈرا مت کریں، سب کے قریب ہے۔ نحن اقرب، چونکہ مطلقاً ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل، سب کے قریب ہوں، میں سب کے قریب ہوں۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، فرمایا میرے محبوب میں سب کے قریب ہوں، تو مومنے کے قریب ہے۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت نے تو کنز الایمان میں مالک کا ترجمہ کیا، مالک کا ترجمہ کیا۔ اچھا چلو یہاں چونکہ اعلیٰ حضرت والے تو بیٹھے ہیں، ان کو منوانے کی تو ضرورت نہیں ہے، تو تعزیروں اچھا اگر تحذیر الناس آپ پڑھیں گے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی، تو اس کے اندر بالکل ابتدا کے جو صفحات ہیں اس کے اندر انہوں نے اس آیت کو نقل فرمایا اور وہ کہتے ہیں النبی اولا، کہتے ہیں اولا بمانا اقرب ہے، بولیے اولا بمانا اقرب ہے۔ تو چلو ہم اپنا ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کا ترجمہ لے لیتے ہیں۔ اولا بمانا اقرب ہے، اب قرآن نے یہ کہا کہ اللہ اقرب ہے، مولانا کہتے ہیں مصطفیٰ بھی اقرب ہے، مصطفیٰ بھی اقرب ہیں۔ اقرب کا معنی یوں سمجھ لیجئے، تھوڑا مثال دے کے بچوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اب یہ مائک میرے قریب ہے کہ دور ہے؟ بولیے، اس کو اقرب بھی کہہ سکتے ہیں؟ بولیے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ایک عام سی مثال لیجئے کہ جس درمیان تیسرا کوئی آ جائے نا، اسے قریب تو کہتے ہیں، اقرب نہیں کہتے، اور جس کے درمیان کوئی غیر نہ آ سکے اس کو اقرب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے اقرب ہے، اور جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو کہا میرے محبوب تو سب کے اقرب نہیں ہے بلکہ تو مومنین کے اقرب ہے۔ اب حضرات اگر آپ یا رسول اللہ کہیں اور باہر نکلنے والا کہ میں مومن ہوں تو اسے کہو میں یا رسول اللہ کہتا ہوں، وہ فوراً کہے گا کہ دور سے پکارنا شرک ہے۔ اسے کہو کتاب میں تو لکھتا ہے دور نہیں اقرب ہے۔
اب یہاں کو میں زیادہ سخت جملہ نہ بولوں، میرا اپنا علاقہ ہوتا تو میں ضرور اس پر وضاحت کرتا، لیکن میں اتنی بات کرتا چلوں کہ وہ تو کہا گیا کہ اقرب تو ہیں، لیکن کن کے؟ فرمایا ایمان والوں کے۔ اگر کوئی دور سمجھتا ہے پتہ چلا ایمان نہیں رکھتا ہے، اگر ایمان رکھتا ہوتا مصطفیٰ کو دور نہ سمجھتا، اپنے قریب سمجھتا۔ مصطفیٰ ایمان والوں کے، بولیے مصطفیٰ ایمان والوں کے اقرب ہیں، اقرب ہیں۔ اب جو دور کہے اس سے پوچھو مومن ہے؟ بھئی مومنوں کے تو اقرب ہیں، تم کہتے ہو دور ہیں۔ یا دور کہنا چھوڑ دو یا ایمان ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو۔ مصطفیٰ تو اقرب ہیں، مصطفیٰ تو اقرب ہیں، ترجمہ آپ نے کیا مصطفیٰ اقرب ہیں۔ اچھا اب ایک تیسرا فریق کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا بھئی چلو یہاں سے دو تو نکل گئے جو معروف ہیں، اور انہوں نے کہا دور ہے، لیکن چلو ہم تو قریب مانتے ہیں، ہم تو یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، ہم تو یا علی مدد بھی کہتے ہیں، یا حسن یا حسین بھی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو قریب مانے وہ مومن ہے۔ میں نے کہا بھائی آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ بھائی آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، بھائی اس آیت کے آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ فرمائی یہ تو درمیان میں مومنین کو رکھا ہے، کہا بھائی النبی اولا بالمومنین من انفسہم، فرمایا جو نبی ہے وہ ایمان والوں کی جانوں سے اقرب ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو مصطفیٰ کی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اب بتا عائشہ صدیقہ کو ماں کہتا ہے؟ عائشہ صدیقہ کو ماں کہتا ہے؟ سید حفظہ کو ماں کہتا ہے؟ اگر سر جھکا لے تو سمجھ لینا یہ بھی جھوٹا ہے۔ اگر یہ کسوٹی رکھو گے سامنے، یا تو سچا آئے گا یا چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ میں کربلا والوں کی بات بھی کروں، آج کل کچھ جدید مسائل ہیں۔ میں نسل در نسل گولڈا شریف کا غلام ہوں، اور اس غلامی پر الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں۔ اللہ نے سادات کی غلامی دی ہے۔ یا رب کرم بحال نصیر حضی کے ہو کم تر گدائے کوچہ یال محمد، ہے جی ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت بڑی غلامی ہے اور خوش ہیں اس پر بڑے۔ آج کل ایک نئی بحث چل رہی ہے، شاید آپ بچے بیٹھے ہیں یہاں، ہر نوجوان آج کل سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، تو ایک بحث چل رہی ہے کہ صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر کون ہے؟ اچھا چلیں جو لکھا گیا سو لکھا گیا، اس پر بحث نہیں کرنی۔ اچھا کچھ دوستوں نے اس کا سہارا لیا، وہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہم نہیں کہتے تھے صدیق اکبر تو صرف علی ہے، فاروق اعظم تو صرف علی ہے۔ میں پچھلے دن ایک جب ملتان آیا ہوں، اس سے 2 دن پہلے یہ سرگودا کے ساتھ ایک بلوال ہے، شاید آپ نے سن رکھا، وہاں محفل تھی، تو ظاہر بحث چل رہی ہے تو پتہ چل جائے گولڈوی ہے تو پھر لوگوں کو ویسے بھی ذرا جوش آ جاتا ہے۔ تو وہ ایک صاحب تھے، تو وہ انہوں نے کہا بھئی مجھے جی ایک سوال کرنا ہے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ سوال تو محفل میں ہوتے ہیں، یا اب کھانا کھا رہے ہیں تو مناسب نہیں، سوال کرنا ہے جی، بسم اللہ کریں جی، اگر آتا ہوا تو بتا دیں گے، نہ آتا ہوا تو کہیں گے نہیں آتا، تو بتائیے بھئی۔ تو اس نے کہا یہ بتاؤ صدیق اکبر کون ہے؟ میں نے کہا پہلے تو بتا تو کون ہے؟ جواب تو دیتے ہیں، پہلے تو بتا تو کون ہے؟ میری حیثیت ضروری ہے پوچھنا، میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دو۔ میں نے کہا نہیں ضروری ہے کہ تو بتا تاکہ میں تیرے مطابق دوں، میں جواب دوں تو کہے نہیں میں یہ نہیں مانتا، تو میں ایسا جواب دوں تاکہ تجھے پھر دوبارہ سوال کرنا ہی نہ پڑے، تو اپنا تعارف کروا دے۔ اس نے کہا جی میں فلاں مسلک سے، میں اہل تشیع ہوں، اور ہم تو حضرت علی کو صدیق اکبر مانتے ہیں، فاروق اعظم مانتے ہیں۔ میں نے کہا میں تجھے دلائل تو کوئی نہیں دیتا، لیکن تو اپنے علماء کے پاس جا، اپنی ملت کے بزرگوں کے پاس جا، ان پچھلی 14 صدیوں میں کوئی ایک اپنی ملت کا بندہ دکھا جس کا نام صدیق اکبر ہو، کوئی ایک بندہ دکھا جس کا نام صدیق اکبر ہو۔ میں نے کہا سوچ شاید کوئی تیری زندگی میں گزرا ہو، کہتا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا فاروق اعظم، کہتا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا تراب حیدر ہیں، ابو تراب ہیں، اچھا اس طرح کے حیدر غضنفر یہ سارے ہیں۔ میں نے کہا صدیق اکبر، پھر سوچ لے، کہتا کوئی نہیں ہے۔ فاروق اعظم، کہتا کوئی نہیں ہے۔
میں نے کہا پھر تو زبان سے جو کہ دل تیرا بھی کہتا ہے صدیق اکبر وہ ہے. میں نے کہا دل تیرا بھی کہتا ہے. یعنی اگر اعلی مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا کا نام صدیق اکبر ہوتا اور ان کو کامل یقین ہوتا کہ صدیق اکبر فقط مولا علی کی ذات ہے تو ہزاروں تیری ملت کے صدیق اکبر ہوتے, ہزاروں فاروق اعظم ہوتے. اگر کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا پتہ یہ چلتا ہے دل تیرا بھی کہتا ہے صدیق اکبر کی ذات ابو بکر. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا مرتضیٰ کا اتنا پیارا لقب ہو اور یہ رکھے نہیں, یہ رکھے نہیں, کہتا رہے گا پر رکھے گا نہیں. اور رکھنا تو دور کی بات, جن کا نام ابو بکر تھا بیٹا علی کا تھا اس کا نہیں لیتا, اور جس نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا وہ علی کا بیٹا ہو یا حسن کا بیٹا ہو کربلا میں شہید بھی ہو جائے یا ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتا. جو سب کا نام لے گا ایمان والا وہی ہے جو علی کی پوری اولاد. بات یاد رکھیں, پتہ چلا سنیوں کے پاس ترازو کوئی نہیں ہے کہ کوئی پلڑا نیچے کر دیں اور کوئی اوپر کر دیں. سنی ترازو نہیں رکھتا, سنی دل رکھتا ہے اور دل میں تولا نہیں جاتا. دل کے پلڑے نہیں ہوتے, یا دل میں ہوتا ہے یا دل میں نہیں ہوتے. وہ پلڑے ہوتے ہیں کہ یہ نیچے ہے اور یہ اونچا ہے, دل تو دل ہوتا ہے. وہ ہمارے دل میں ہر وہ ہے جو مصطفیٰ کا قریبی ہے. سبحان اللہ. آپ شہدائے کربلا کی بات سن رہے تھے, ایک یہ طویل موضوع ہے, 12 ہو گئے اور چونکہ میرا واپسی کا ارادہ بھی ہے تو شہدائے کربلا کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے. آج کل یہ ہمارے سٹیجوں سے ذرا اس طرح بھی تھوڑا دھیان رکھیے. شہدائے کربلا کے کردار کو مشکوک بنایا جا رہا ہے ہمارے سٹیجوں سے. اگر رافضیت غالب ہے تو ناصبیت بھی کوئی چھپی نہیں بیٹھی. یعنی اگر یزید کے حوالہ سے کوئی نرم گوشہ ہمارے سٹیجوں پر بیٹھ کے رکھے تو سمجھ لینا سنی نہیں بیٹھا. بولیے سنی نہیں بیٹھا, کیونکہ سنی اس طرح نہیں تولتا, سنی اس طرح نہیں تولتا. میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ سیدنا امام علی مقام ابھی بچے ہیں, ابھی بچے ہیں. تھوڑی سی بات توجہ رکھیے, اس پر ظاہر ہے بحث کی جائے تو پھر ذرا بات مشکل ہو جائے. آسان بات سمجھیے, ابھی بچے تھے. جامع ترمذی مناقب الحسنین حدیث اٹھا کے پڑھیے. حضرت حذیفہ بن یمان صاحب سر النبی صحابی, نبی کا رازدار صحابی, آپ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا کہ حذیفہ کتنے دن ہو گئے سرکار کے پاس گئے ہوئے؟ تو میں نے کہا کچھ دن ہو گئے, میں حاضر نہیں ہو سکا. تو ماں نے کہا کیا کرتا ہے, چلنا آج سرکار کے پیچھے نماز پڑھ. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے بات کی, اماں میں سرکار کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کروں گا اور جب پڑھ لوں گا نماز تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پھر میں اپنے محبوب سے عرض کروں گا کہ محبوب میری ماں نے بھیجا ہے تو کرم نوازی کرو نہ, ملاقات ہو گئی, میری اور میری ماں کی مغفرت کی دعا کر دو, میری اور میری ماں کی مغفرت کی دعا کر دو. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں پہنچا سرکار کے پیچھے نماز پڑھی. مغرب پڑھنے کے بعد سرکار نے کوئی فرصت کا اظہار نہ کیا, اور صحابہ سے بڑھ کے ادب کون جانتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے عرض نہ کی چونکہ فرصت کا اظہار نہیں ہوا اور انتظار کرتا رہا. اب کہا وعدہ تو تھا کہ مغرب پڑھ کے آ جاؤں گا, لیکن ایسے گیا تو ماں کہے گی تیرا وعدہ کہاں ہے, دعا کروائی تھی. تو کہتے ہیں چلو انتظار کر لیتے ہیں, وعدہ تو وفا کر کے جاؤ. کہتے ہیں میں نے عشاء بھی سرکار کے ساتھ پڑھی. عشاء کی نماز پڑھا کہ سرکار جیسے ہی گھر کی طرف چلے تو میں بھی جلدی جلدی پیچھے ہو گیا کہ محبوب کریم سے دعا تو کروا لوں کہ یا رسول اللہ دعا تو دے کے جاؤ, ماں کو جا کے منہ دکھانا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی میں نبی علیہ السلام کے پیچھے چلا اچانک سرکار نے قدموں کو روکا اور پوچھا من ھذا حذیفہ. اچھا بندہ جا رہا پیچھے کوئی آئے پتہ چلتا کون ہے, اپنے گھر میں نہیں پتہ چلتا. بیوی کھڑی ہے کہ بیٹا کھڑا ہے, لیکن یہ آپ کو اور میرا حال ہے, یعنی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. من ھذا حذیفہ فقال نعم یا رسول اللہ, میرے محبوب تم کتنے کریم ہو, میری آہٹ بھی پہچانتے ہو. حضور میں ہی ہوں.
سرکار نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا، جیسے ہی حضرت حذیفہ کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما حاجتک، غفر اللہ لک ولی امک، فرمایا تیری کیا حاجت ہے، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ وہ دربار نہیں ہے جہاں عرضیاں سنانی پڑے، بس تو خاموش ہو کے کھڑا ہو جا، ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک۔ اب ظاہر ہے یہاں میں یہ بحث نہ کروں کہ جنہوں نے کہا دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، انہی سے جا کے پوچھ لینا سرکار کی مسجد کہاں تھی، حذیفہ کا گھر کہاں تھا، مدینے کے نقشے میں حذیفہ کا گھر کہاں تھا، بھئی کیا محلے میں رہتا تھا، کیا 2-3 گھروں کے ساتھ رہتا تھا، انہی سے جا کے پوچھ لینا درمیان میں گھر کتنے تھے، گلیاں کتنی تھیں۔ اور جو ماں کے ساتھ گھر میں بات ہو رہی تھی، سرکار نے دعا دے کر بتا دیا کہ گھروں کے حال بھی جانتا ہوں، غلاموں کے حال بھی جانتا ہوں۔ ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، کیا حاجت ہے؟ تو کہتے ہیں مانگنے کے لیے تو سرکار نے چھوڑا کچھ نہیں، تو میں خاموش ہو گیا کہ اجازت لوں۔ سرکار نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، فرمایا یہ آج ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا ہے، لم ينزل الارض قط قبل سے پہلے کبھی زمین پر نہیں۔ حذیفہ صرف صحابی تھا نا، ساتھ بھابی نہیں تھا، نہیں تو کہتا یا رسول اللہ یہ کون ہے میرے پاس نہیں آیا، ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا ہو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا ہو، آپ تو بھی آئے ہی نہیں تھے، یہ کیوں کہتے ہو قط قبل هذه الليلہ، بھائی آج کی رات سے پہلے آیا ہی نہیں، کیونکہ فقط صحابی تھا نا، وہ یقین کر گیا کہ محبوب جانتے ہیں نہیں آیا ہوگا۔ فرمایا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، آج تک نہیں آیا، تو یہ یوسف کو دیکھنے نہیں آیا، حضرت نوح سے سننے کچھ نہیں آیا، حضرت داؤد سے کچھ کلام سننے نہیں آیا، ابراہیم کی زیارت کو نہیں آیا، وہ آج کیوں آیا ہے؟ تو سرکار نے خود ارشاد فرمایا استاذن ربہ ان یسلم علیہ۔ یہاں جمعہ پہ سلام پڑھ دیں آپ بعد میں، جمعہ شریف کا سلام پڑھ دیں۔ اچھا پھر کچھ بندے کہتے ہوں گے مولانا سے بھئی دعا کرو نا اللہ مدینے بھی پڑھنا نصیب کرے، ہوتا ہے مدینے جا کے پڑھیں۔ پھر کوئی دوست ہمارے وہ مائنڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہتے نہیں یہیں سے پہنچ جاتا ہے، مجھے پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ کیا وہاں جا کے پڑھوں؟ تو میں نے کہا بھائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بھئی پڑھتا تو وہاں بھی رہتا تھا، لیکن استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے رب سے اجازت چاہی، پڑھتا یہاں سے بھی ہوں لیکن جو مزہ وہاں جا کے پڑھنے میں ہے نا، صرف سلام کرنا ہی تو آیا تھا۔ استاذن ربہ ان یسلم علیہ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اور میں رب نے کہا سلام بھی کر رہا، پہلی دفعہ جا رہا خالی ہاتھ نہ جہا، میرے مصطفیٰ کو بشارت دینا کہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے، جنتی عورتوں کی ملکہ تیری زہرا کو بنا دیا ہے، اور جنتی جوانوں کی سرداری تیرے حسن حسین کو عطا فرمایا۔ اب مجھے بتلائیے جنتی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اچھا آپ کے علاقے میں کوئی چھوٹی سی چوری کر لے آپ اسے جنتی کہیں گے؟ اچھا نمازیوں میں آئے کسی کو چھیڑ دے جنتی کہیں گے؟ قاری صاحب سے پوچھیں بھائی یہ جی نمازیوں کو چھیڑتا ہے جنتی ہے؟ قاری صاحب نے جو فتوہ لگانا ہے وہ پھر آج کل فتوے بڑے سخت ہیں، اونچی سبحان اللہ نہ کہیں تو علماء پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، بڑے سخت ہو گئے ہیں علماء، بہت ڈرتے ہیں وہ، پھر لوگ بیچارے ڈرتے بھی ہیں، پھر وہ بڑی بڑی جہاں بیٹھے بیٹھے جنت پہنچا دیتے ہیں ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کرنے پہ سستی ہو جاتی ہے، ہاتھ کھڑا کرو صبح مدینے انشاءاللہ، مجھے پتہ نہیں ہے نا آج کل خرچہ کتنا ہے۔ وہ ایک ہمارے نعت خان تھے، وہ روتے روتے آئے تو پڑھا بھئی میں اس طرح بھئی مدینے جاؤں کو آس امید لے کر، اس طرح تو سستے دور میں نا وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے لیتے تھے،
تو وہ باہر نکلے نا، تو وہ میزبان بھی ہمارا بڑا خوش مزاج تھا. اس نے کہا روتا کس لیے ہے؟ 1,20,000 میں عمرہ ہوتا ہے، 1.5 لاکھ ہم سے لے کے جا رہے ہیں، روتا کیوں ہے؟ صبح کرا ویزا اور چلا جا. یہ اس طرح بھی ہوتا ہے، یعنی یہاں بیٹھ کے رونا آتا ہے، وہاں بیٹھ کے نہیں آتا. گاڑی میں بیٹھتے مزاج بدل جاتے ہیں. تو خدا را اس چیز سے بھی بچیں، اس چیز سے بھی بچیں. بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، بزرگوں کا دور دیکھا ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں تقریباً 10-15 سال سے حالات بالکل بدل رہے ہیں. مجھے یہ بتلائیے کہ چھوٹی سی بھی خطا کسی کے سامنے ہو تو آپ اسے جنتی ہونے کا اعلان کرو گے؟ اور جن کے لیے جنت کی سرداری کا اعلان خدا کر دے، جنت کی سرداری خدا اعلان کر دے، تو کیا رب محبوب کو یہ تسلی نہیں دے رہا کہ محبوب سارے جہان کی زبانیں غلط ہو سکتی ہیں، تیرا خدا غلط نہیں ہو سکتا؟ ہم نے صرف جنت نہیں دی، جنتوں کا سردار بنا دیا ہے. گویا رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر امام علی مقام کے کربلا کے مشن پر کوئی بیٹھ کے گفتگو کرتے ہوئے اپنی تحقیق پیش کر رہا ہو تو اس کی تحقیق اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. کہا جائے گا اپنی جنت تلاش کر، سرداروں پر بات. جنت کی سرداری عطا کر دی گئی ہے. پھر یہ بات یاد رکھیے، ایک دوست ہمارے دوسرے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی اگر یہ امتحان کیا، آپ سن رہے تھے، حضرت علی اکبر جیسا بیٹا دینا، حضرت علی اصغر ہاتھوں پہ قربان کرانا، اپنے بچوں بھتیجوں کے ٹکڑے چننا اور لاشیں اکیلے اٹھانا، پھر اپنی گردن بھی پیش کر دینا، پھر اعلیٰ حضرت کے بقول ان لاشوں پر گھوڑے دوڑنے اور لاشوں کا پامال کیا جانا، یہ ساری باتیں سامنے رکھیے. تو پھر ایک دوسرے دوست بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی مددگار ہوتا تو نواسے کی مدد نہ کرتا، علی مشکل کشا ہوتا تو بیٹے کی مشکل دور نہ کرتا. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، اس پر زیادہ بحث نہ کی جائے. مجھے یہ بتلائیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بات سمجھ تو رہے ہیں؟ تو اس پر زیادہ کوئی سمجھانا اور بحث نہیں کرنی ہے. میں اتنی بات بتا دوں کہ سابقہ امتوں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو تیل کے کڑا گرم کر کے کوئلہ بنا دیا گیا، لیکن انہوں نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا. ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے بچوں کو پکوڑا بنا دیا گیا، جن کی بوٹی بوٹی کاٹ دی گئی، لیکن انہوں نے توحید کا دامن تھامے رکھا. کیا ایسے لوگ گزرے ہیں کہ نہیں گزرے؟ بولیے، گزرے ہیں. اگر نبی علیہ السلام کو جب خبر ملی تھی ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لھا کربلا، ام سلمہ سے حدیث لے لیں یا سیدہ عائشہ صدیقہ سے آپ حدیث لے لیں، تو جب بچپن میں خبر مل گئی تھی، کیا میرے مصطفیٰ کریم نے دعا مانگی مولا پیارے بڑے ہیں بچا لے، پیارے بڑے ہیں بچا لے؟ کہہ تو سکتے تھے نا، چلو یار دوستوں کے بقول رب نہ مانتا، لیکن محبوب کہہ تو دیتے یا اللہ میرے پیارے ہیں بچا لے. بچانے کی بات نہیں کی. اللہم آت الحسین صبرا واجرا، مطلب میں یہ نہیں کہتا بچا لے، امتحان میں جھونکنا ضرور، پر صبر بھی دینا اور صبر پر اجر بھی دینا. اب اس بات پر اگر تھوڑا سا غور کریں، اس پر میں طویل بات نہ کروں، تھوڑی سی بات اگر آپ غور کریں کہ اگر امام علی مقام کو یہ امتحان نہ دیتے، حضرت امام حسن اپنی قربانی پیش نہ، تو رب کے محبوب، میرے محبوب یہ کیسے حالات ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ام سلمہ آج میں نے سارا دن کربلا میں گزارا ہے، میرے پیارے شہید ہوتے رہے، میں ان کے خون کو جمع کرتا رہا، آج کوئی قدر پائے نہ پائے، کل جب قیامت کا دن ہوگا اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کی اہل بیت کے خون کی قیمت کیا ہے. نبی کی اہل بیت کے خون کی قیمت کیا ہے. اور یہ شاید کسی محبت والے نے کہا ہے کہ سر جب کٹ گیا نیزے پر بلند ہوا تو انہوں نے کہا بھی تم کیا کہتے ہو، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے. فرمایا کٹ تو گیا تھا لیکن سب سے اونچا سر میرے حسین کا تھا. میں گولڑا شریف کا غلام ہوں. میرے خواجہ نصیر الدین نصیر فرماتے تھے جیتے جی تو ہر کوئی دعویٰ حسینی ہونے کا کرے گا، مزہ تب ہے کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت. تو یقیناً آپ بھی حضرت حسن رضا، ظاہر ہے یہ مجلس سجائی گئی، آپ صرف حسن رضا کی جو محبتوں کا خراج ہے نا کربلا والوں کی بارگاہ، اس کا ایک ایک شعر پڑھ لیجئے
اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ محبت والوں کے قلم میں کیسی تاثیر رکھتا ہے، کیسی تاثیر رکھتا ہے۔ عجیب بات کی ہے حضرت حسن رضا نے، سبحان اللہ، باغ جنت کے ہیں بیرے، مدح خانے اہل بیت، اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور کیا عجب بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جب امام علی مقام آخری دفعہ ایسے خیموں کے سامنے تشریف لائے نا، تو کہتے ہیں وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بیوگانے اہل بیت۔ بلکہ وقت ہو چکا، میرے چشتی ہونے پہ داغ نہ لگے، میں اسی کے دو شعر آپ کو سر میں سنا دیتا ہوں۔ تمہارے جتنی تو نہیں ہے تو چلو میں سنا دیتا ہوں، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ آپ مل کے کہہ سکتے ہیں، ویسے لمبی منقبت ہے، دو تین شعر تاکہ وہ موضوع کے حساب سے بات سیدھی ہو جائے۔ اچھا بلکہ ٹھہر جائیں، بات سیدھی تب ہو گئی، ایک حدیث رہ گئی ہے محبتوں کی ہو گئی، اور محبت نہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا بھائی، دوسرا پہلو بھی تو دیکھنا ہے نا، اس پہ چلو ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ مستدرک میں امام حاکم لائے، مستدرک السیان کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس گھر کا راوی ہے، آپ فرماتے ہیں لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد دخل النار۔ اب فرماتے ہیں جو بندہ حرم شریف میں آباد ہو اللہ کی رضا کی خاطر، اور کھڑا کہاں بین الرکن والمقام، دو عظیم رکنوں کے درمیان، فصلى وصام، نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے، اور ثم مات، پھر وہیں پہ مر جاتا ہے، لیکن وہ مبغض لاہل بیت محمد، جب مرے تو اس کے دل میں نبی کی آل کا بغض تھا، سرکار فرماتے ہیں دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ کعبے میں ایک نماز پڑھو تو لاکھ کا ثواب ملتا ہے، روزہ ایک رکھو تو لاکھ کا ثواب ملتا ہے، کعبے کو ایک نظر دیکھو تو یوں گناہوں سے صاف ہو جائے جس طرح ماں کے بطن سے آج باہر آیا ہے، تو مولا تیرے گھر کا زائر بھی ہو، تیری رضا کا طالب بھی ہو، دو عظیم رکنوں کے درمیان کھڑا بھی ہو کہ اس کے دائیں مقام ابراہیم ہو اور بائیں حجر اسود ہو، ملتزم کے سامنے کھڑا ہو، اور وہ تیری رضا کا طالب ہوتے ہوئے نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اور جائے جہنم میں، تو پھر کعبے کی لاج کہاں گئی؟ پھر نمازوں کا ثواب کہاں گیا؟ روزے کا اجر کہاں گیا؟ محبوب کریم فرماتے ہیں اصل میں اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ کعبے اور عبادت کی لاج بعد میں دیکھتا ہوں، نبی کی آل سے وفا پہلے دیکھتا ہوں۔ بولیے بولیے نبی کی آل سے وفا۔ اچھا اس مسجد ہماری کا نام کیا ہے جی؟ جامع مسجد نور۔ تو آپ پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر حسین کے لیے کوئی دل میں میل رکھتا ہو تو حرم میں قبول نہیں ہوتی، ملتان میں قبول ہو جاتی ہے۔ مل کے کہیے نا، بس تو ایک دو شعر پڑھیے۔ بے قدر شان، اور یہ ساری منقبت بڑی اچھی ہے لیکن کبھی اس پہ وضاحت کا وقت ہوتا، بس آپ تشریف رکھیے۔ سبحان اللہ، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ یہ بندے منڈیاں لگاتے ہیں، کوئی ٹماٹر بیچتا ہے، کوئی سیب بیچتا ہے، کوئی اناج بیچتا ہے۔ حسین نے جب کاروبار سجایا تھا تو وہاں بیٹے سجائے تھے، ہاں جی، وہاں کیا سجایا تھا؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم۔ اچھا یہ شعر کہنے کے بعد فوراً کہہ دیا ہے بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے ایسا، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے لوگ، بعض اوقات اس کا کوئی اور نتیجہ بھی نکالنا، ترتیب کا لحاظ رکھا جائے تو پھر یہی بنتی ہے، پھر یہی بنتی ہے۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان، ہاں یہ نظریہ اپنا مضبوط رکھیے۔ سیدنا امام علی مقام کی ایسی ہستی نہیں ہے
کہ آپ لوگوں کے سامنے یوں بیان کریں کہ لوگ سمجھیں کہ بڑے مجبور تھے. ہاں مجبور کبھی بیان نہ کرنا. بھائی مجھے بتلائیے کہ جن کو بچپن میں نانا خبر دے دے, بھائی وہ کرب و بلا کی مٹی میرے پاس آئی ہے اور وہ ام سلمہ نے سنبھال کے بھی رکھی ہو, اور صفین کے راستے میں مولا علی باقاعدہ عصا سے نشان بھی لگا دیں اور حسین ساتھ بھی ہو, تو مجھے بتلائیے جہاں پتہ ہو کہ یہ میری مقتل گاہ, لوگ تو جاتے کوئی نہیں. حسین 8 دن پہلے جا کے بیٹھ گیا, بھاگنے والا نہیں, موت کا انتظار کرنے والا. کون جاتا ہے اپنی مقتل گاہ کی طرف؟ لیکن وہ بتانا یہ چاہتے تھے مرتے اوروں کے ہیں, ان کے مرتے نہیں, مرتے نہیں. یہ کٹ کر بھی بول کے بتا دیتے ہیں کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں عطا کی ہیں, جو میں نے مناسب سمجھا آج کل کے دور کے لحاظ سے, اس کے بہت سارے پہلو ہیں, بہت سارے پہلو ہیں سرکار کی عظمت و شان کے حوالہ سے. لیکن میں آخر میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ چونکہ بلبل باغ رضا, ہاں جی, یہ الامن والولا کے اندر آخر میں جا کے ایک بات نقل کی ہے اعلیٰ حضرت نے. آپ نے ظاہر لنگر بھی پکایا ہوگا, بہت سارے لوگوں نے محبتوں کے خراج پیش کیے ہوں گے, تو ان کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ جن کی راہ پر دے کے بیٹھے ہو مایوس مت ہونا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے سیدہ کائنات کے دروازے کے باہر, سرکار باہر تشریف لائے تو سرکار کے چہرے پر غم کے اثرات تھے. تو ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ یا رسول اللہ خیر ہو. تو سرکار نے فرمایا کئی دن ہو گئے میرے حسنین نے کھانا نہیں کھایا, تو تم میں سے کون ہے جو ان کو کھانا کھلائے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابھی ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی. کہتے ہیں گھر دوڑ کے گئے, اپنی بیوی کو کہا جو کچھ ہے ذرا جلدی پکا, آج سرکار کو میں نے بڑا پریشان دیکھا ہے. تو انہوں نے کچھ پراٹھے بنائے, کچھ میٹھا رکھا اس میں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف دوڑ کے آئے نا تو سرکار کو پیش کر دیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں وہ گھر تشریف لے گئے سرکار. کچھ دیر کے بعد سرکار آئے تو حضور کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے. سرکار نے فرمایا بھائی عبد الرحمن کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, 2 روٹیاں ہی تو لایا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو عبد الرحمن آج تو نے کیا کیا اور خدا نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ بتلاؤ نا. فرمایا تم میرے حسن حسین کے لیے کھانا لائے ہو. فرمایا ان 2 روٹیوں کا صلہ یہ ہے آئندہ اپنی دنیا کی فکر نہ کرنا, خدا تیرا وارث ہے, خدا تیرا ضامن ہے. اور حضرت عبد الرحمن خوش ہو گئے کہ دنیا کا ضامن تو خدا ہے. جب مڑنے لگے تو سرکار نے فرمایا عبد الرحمن ذرا اور ایک اور بات بھی سن کے جا. فرمایا آخرت کی فکر نہ کرنا, دنیا کا خدا ضامن ہے, آخرت کا مصطفیٰ ضامن ہے. تو جہاں 2 روٹیوں کا صلہ اتنا ہے تو جو محبتیں سجا کر جائے گا اللہ اس کو کتنا صلہ عطا فرمائے گا. تو یقیناً یہ بڑا کریم خاندان ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عقیدہ صحیحہ اہل سنت پہ قائم رکھے, اللہ ادب بالوں میں زندہ رکھے, ادب بالوں میں موت عطا کرے. آپ حسین کی شہادت کو کبھی پھر زندگی میں وقت ہوا تو ان باتوں پر بات ضروری ہے کہ یہ شہادت اضطراری نہیں ہے, اختیاری ہے. اضطراری نہیں ہے, اختیاری ہے. جب تلوار چلا رہے تھے تو آواز آتی تھی کہ میدان منوانے نہیں آئے تم رحمان منوانے آئے ہو. ہمارا نظریہ ہے, کوفیوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ علی کا بیٹا مار سکتے. نشامیوں کی یہ جرت تھی, شہادت مقصود تھی, شہادت مقصود تھی. اس گھرانے کی شان جدا گانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے.